آج کی دعا ہر اس انسان کی زندگی کے لیے خاص ہے۔ وقت بدلنے والی، گھروں اور کاروبار میں خوشحالی لانے کے لیے کافی ہے جو اپنی خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں اور آمین ضرور کہیں۔ جو ہمارے بھائی اور بہنیں اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے یا کاروبار کے لیے خاص دعا کرانا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو چلیے آج کی پیاری، خوبصورت اور دلکش دعا کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے، جس کی رحمت سے مایوسی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے نا امیدی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی برابر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہے تو سب کو پالنے والا ہے اور سب کو روزی دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ویران دلوں کو اپنے محبوب کے صدقے آباد فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، جو تیرے بندے مفلس ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کمزور ہیں، ان بندوں پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جن کے کاروبار بند ہیں یا رزق میں تنگی ہے یا گھر میں پریشانی ہے، سب کو اپنی خاص فضل سے آسان فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے گھروں میں برکت نہیں، پیسوں میں برکت نہیں ہے یا دکان میں برکت نہیں ہے، اپنے فضل سے برکتوں کا نزول عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو نے اپنے جن بندوں کو اولاد جیسی خاص نعمت عطا کی ہے، ان کی اولاد کو کامیابی، اپنے والدین، اپنی بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، جو ہماری بہنیں، بیٹیاں اولاد جیسی عظیم دولت سے محروم ہیں، اپنے محبوب کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو ہماری بہن بیٹیاں گھروں میں ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو ہمارے بھائی صبح کو روزگار کے لیے نکلتے ہیں، انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو ہمارے بھائی پڑھائی کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت اپنی پڑھائی میں لگا رہے ہیں، ان کی محنتوں کو کامیاب فرما۔ یا اللہ پاک، جو تیرے بندے جادو کے اثر سے پریشان ہیں یا جن کے گھروں میں جادو کا اثر ہے، یا اللہ ان لوگوں کو جادو کی بلا سے محفوظ فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو تیرے بندے کسان ہیں یا کسانی کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، ان بندوں کی کاشتکاری میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جن لوگوں کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، کوئی روزگار نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، ان لوگوں کی زندگی آسان فرما۔ یا اللہ پاک، تو نے وعدہ کیا ہے، اے میرے بندوں کوشش کرو، روزی دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، اس روزی رزق کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا رب ذوالجلال،
ہم نے مساجدیں بنائی، مدارس بنائے، انہیں اپنی قدرت کاملہ سے آباد فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری مساجد، ہمارے مدارس کو توڑا جا رہا ہے، ان کی اپنے شان کریمی سے حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال، صبح ہوتی ہے، چرند و پرند روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں، انہیں تو غیب سے روزی عطا کرتا ہے، ہمیں بھی غیب سے حلال اور پاک صاف روزی عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری پریشانی دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ اے میرے رب عز و جل، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو برا چاہنے والوں کی برائی سے، دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے رب ذوالجلال، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے خدا، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے معبود، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر گھڑی، ہر برے لمحے سے، آنے والی وقت کی تمام آفتوں سے محفوظ فرما۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت والے رب، اے قدرت والے خدا، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو پردے کی عظیم دولت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہماری ماں بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اسلامی بہنوں کو سیدہ زینب جیسا صبر عطا فرما۔ اے اللہ، جو اسلامی بہنیں مرتد ہو رہی ہیں انہیں عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، اسلامی بھائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے پریشان دلوں کو چین، سکون، قرار عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سیکھنے، سکھانے اور قرآن سے محبت اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، موت کی سختی، قبر کی تنگی، حشر کی گرمی سے محفوظ فرما۔ اے خدا، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، روح نکلتے وقت جو شدت کی پیاس لگتی ہے اس سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، جسم سے روح نکلنے میں آسانی فرما۔ اے اللہ، عزت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ، نکیرین کے سوالات میں آسانی فرما۔ اے پروردگار، قبر اندھیری کوٹھری ہے، اپنے فضل سے روشن فرما۔ اے اللہ، قبر میں ہونے والی عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری قبر کو اپنے فضل سے ہمارے لیے کشادہ فرما۔ اے معبود حقیقی، ہماری قبر کو منور اور روشن فرما۔ اے اللہ، قبر میں سانپ بچھوؤں کے عذاب سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے مرحومین کی قبروں کو اپنی خاص فضل و کرم سے کشادہ فرما۔ اے خدا،
یہ کمزور جسم تیرے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے کمزور ناتوا لاچار بندوں پر رحم فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں اپنا خوف عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں دنیا کی محبت نہ دے، اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اے زمین و آسمان کو بنانے والے معبود میزان میں آسانی فرما۔ اے اللہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس راستے میں آسانی فرما۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو، سیاکاروں کو، بدکاروں کو حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی خانہ کعبہ کے طواف کی سعادت نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں بھی صفا مروہ کی سعی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی سنگ اسود کا بوسہ نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال ہمیں بھی مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرما۔ اے خدا ہمیں حضرت ابراہیم کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی غار ثور غار حرا کی حاضری نصیب فرما۔ اے معبود ہر مسلمان کو اپنے محبوب کے شہر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی گلیاں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی ہوا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی برکت والے شہر کی حاضری نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال جو بندے تیرے اور تیرے محبوب کے شہر میں آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو عمرہ کرنے گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا عمرہ کر چکے ہیں ان کے اس عمل کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری عمر بالخیر دراز فرما۔ یا اللہ ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبت آتی ہے تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تجھے بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد ہمارے ماں باپ کی عمر بالخیر دراز فرما۔ ہم بیماروں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سبوں کو اپنے والدین کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ جن کے والدین والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں سے تو بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کی تو دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمت عطا کی ہے
ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں دین سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ہمیں اپنی فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور کل مؤمنین و مؤمنات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں جس کونے پر بھی مسلمان پریشان ہیں، تیرے بندے پریشان ہیں، یا اللہ ان بندوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین میں جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے حبیب کے صدقے مولا ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے جو تیرے بندے کھڑے ہیں انہیں قوت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کو قائم فرما۔ مولا انہیں استقامت عطا فرما۔ اے مولا پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہماری وہ زبان نہیں جو تیری بارگاہ میں کھل سکے۔ یا اللہ کس منہ سے مانگیں، لیکن تو خالق ہے، تو قادر ہے، تو اپنے گناہگار بندوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، خطاؤں کو نہ دیکھ، مولا اپنے شان کریمی سے ہمارے تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ تجھے حضرت آدم کا واسطہ، تجھے حضرت نوح کا واسطہ، تجھے حضرت شیس کا واسطہ، تجھے حضرت زکریا کا واسطہ، تجھے حضرت ہود کا واسطہ، تجھے حضرت یوسف کا واسطہ، تجھے حضرت یونس کا واسطہ، تجھے حضرت زکریا کا واسطہ، تجھے حضرت صالح کا واسطہ، تجھے حضرت یعقوب کا واسطہ، تجھے حضرت اسحاق کا واسطہ۔ اے مولا تیری بارگاہ میں ہم حضرت ابراہیم کا واسطہ پیش کرتے، حضرت اسماعیل کا واسطہ پیش کرتے، حضرت عیسیٰ کا واسطہ پیش کرتے، پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا فرما جو ہماری حق میں بہتر ہے، اور جو ہمارے لیے بہتر نہیں مولا اس کی محبت کو دل سے نکال دے۔ اے خالق پروردگار عالم، اے معبود، اے رب ذوالجلال، جو تیرے بندے دعا میں شامل ہیں، جنہوں نے آخر تک دعا کو سنا ہے، یا اللہ ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ یا اللہ ان کے چہروں پر خوشحالی عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے خالق کائنات، اے پروردگار عالم، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، پیارے حبیب کی رسالت کا واسطہ، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، حضرت علی کی شجاعت کا واسطہ۔ یا اللہ ہم گناہگاروں پر اپنا فضل عطا فرما۔